بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سائیکالوجی کی چند اور برانچز کے بارے میں پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان سے ریلیٹڈ سائیکالوجسٹ کیا کیا خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ تو اپلائیڈ سائیکالوجی کی ایک اور اہم برانچ ہے انڈسٹریل آرگنائزیشنل سائیکالوجی۔ It is the branch of psychology that applies psychological principles and knowledge to situations in the workplace۔ یعنی یہ وہ نفسیات کی شاخ ہے جو نفسیاتی علم کا اطلاق ان جگہوں پہ کرتی ہے جہاں بہت سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہوں، مثلاً کارخانے، دفتر یا مختلف قسم کے ادارے، اور نفسیات کا علم اپلائی کر کے پیداوار یعنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور دباؤ یعنی سٹریس، حادثات یعنی ایکسیڈنٹس وغیرہ کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کسی بھی امپلائر، مل آنر، مینیجر یا ہیڈ آف دا آرگنائزیشن کے نیچے بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ورکرز زیادہ سے زیادہ اچھی پرفارمنس دیں اور کم سے کم نقصان ہو۔ انڈسٹریل آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ ان کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے اور انڈسٹریل سائیکالوجی کے اصولوں کو استعمال کر کے ادارے کو زیادہ سے زیادہ ترقی دینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ادارے کی پروڈکٹیوٹی اور ورکرز کی پرفارمنس کو بڑھانے کے طریقے سوچتا ہے، اچھے ورکرز کی سلیکشنز کے طریقے ڈیولپ کرتا ہے، مینیجرز اور ورکرز کو مختلف سکلز کی ٹریننگ دیتا ہے، امپلائرز کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ ورکنگ کنڈیشنز کیسی ہونی چاہیے جن کے ذریعے ورکرز زیادہ سے زیادہ اچھی پرفارمنس دے سکیں، امپلائر اور امپلائی یعنی آجر اور اجیر کے تعلقات کو میئر بھی کرتا ہے اور ان کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کرتا ہے، ورکرز میں مورال یعنی کام کرنے کے جذبے کو بڑھانے کے لیے مختلف نفسیاتی طریقے استعمال کرتا ہے، جاب سٹریس کو کم کرنے کے لیے کام کے حالات کو بہتر بناتا ہے، اس کے علاوہ ملازمین کو مشورے دیتا ہے اور اس طرح اس قسم کے ورکشاپس اور سیمینارز وغیرہ منعقد کرتا ہے جس سے کہ ملازمین کو بتایا جا سکے کہ وہ اپنی جاب سٹریس کس طریقے سے کم کر سکتے ہیں۔ انڈسٹریل سائیکالوجسٹ ملازمین میں نفسیاتی مسائل مثلاً ڈپریشن، انگزائٹی یعنی تشویش، برن آؤٹ یعنی ہمت ہار جانا، لیک آف انٹرسٹ، چڑچڑا پن، ایگریشن، سوشل ریلیشن شپ میں پرابلمز ہونا، اسی طرح توجہ نہ دے سکنا، کنسنٹریشن کی کمی وغیرہ، ان سب مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کی روٹ کاز نکال کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح وہ سٹرائکس اور لاک آؤٹس کو روکنے کے لیے بھی اپنے سائیکالوجی کے علم کو استعمال کرتا ہے۔ اب ہم ڈیولپمنٹل سائیکالوجی یعنی نموئی نفسیات کے بارے میں پڑھیں گے۔ ڈیولپمنٹ یا نمو سے مراد وہ تبدیلیاں ہیں جو زندگی کی ابتدا سے لے کر موت تک انسان میں واقع ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان تھرو آؤٹ چینج ہوتا ہے، پیدائش سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک اس کے اندر فزیولوجیکل چینجز آتی ہیں، اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ اور گروتھ ہوتی ہے، اس کی کوگنیٹیو یعنی ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی سماجی نمو یا سوشلائزیشن یا سماجیت کا عمل واقع ہوتا ہے، اس کی شخصیت یعنی پرسنالٹی بنتی ہے، اور اس طرح وہ مختلف ادوار یعنی سٹیجز سے گزرتا ہے۔ یہ ڈیولپمنٹل چینجز انسان کی ایبلٹیز یعنی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہیں اور اس کو اپنے ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ لائف کے ایک پیریڈ سے دوسرے پیریڈ میں جاتے ہوئے کون کون سی کامن اور کیریکٹرسٹک چینجز انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، ان چینجز کی وجہ کیا ہوتی ہے، ان چینجز کو لانے والا رسپانسبل فیکٹر انوائرمنٹ ہے یا ہیریڈیٹی یعنی وراثت۔ ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کسی خاص بچے کی ڈیولپمنٹ نارمل طریقے سے ہو رہی ہے یا نہیں، اور کوئی ڈسیبلٹی یا معذوری وغیرہ تو نہیں ہے۔ ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ کا ایک محبوب ٹاپک نومولود بچوں کو اسٹڈی کرنا ہے۔ وہ ان کے بیہیویئر اور ایبلٹیز کو اسٹڈی کرتے ہیں اور تیز رفتاری کے ساتھ ہونے والی ان چینجز کو دیکھتے ہیں جو چھوٹے بچوں میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ مختلف پیرنٹنگ سٹائلز یعنی والدین کے تربیتی انداز کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں،
مثلاً اتھارٹیرین اور پرمیسو سٹائل جو ہوتا ہے پیرنٹس کا، اس کا بچوں کی ڈیولپمنٹ اور ان کی پرسنالٹی کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح مدر اور فادر کے رولز، مدر کی کیئر، نرسری یا ڈے کیئر میں رہنے سے بچے پر کیا اثر پڑتا ہے، جلدی یا دیر سے بچوں کو اسکول میں داخل کروانے سے کیا اثر پڑتا ہے، اور اسی طرح ڈائیورس کا بچوں کی پرسنالٹی کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے۔ ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ بچوں کی کوگنیٹیو یعنی وقوفی یا ذہنی نمو کا بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں صرف بچوں کا ہی مطالعہ نہیں کیا جاتا، بلکہ پیوبرٹی یعنی نوبلوغت، بلوغت، ادھیڑ عمری اور اولڈ ایج کے لوگوں کی نمو اور ان کو پیش آنے والے مسائل کو بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ مثلاً پیوبرٹی یعنی 13 سے لے کر 18 سال کی عمر کا عرصہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور نازک پیریڈ ہوتا ہے، اور ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ اس میں نوجوانوں کی سیکشول ڈیولپمنٹ، ان کے اندر ہونے والی کوگنیٹیو یا ان کی جو ذہنی صلاحیت کی جو چینجز ہیں، اور ان کی سماجی تعلقات اور ان کے تعلیمی مسائل وغیرہ کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شادی شدہ زندگی اور پیرنٹ ہوڈ اور ریٹائرمنٹ کے بعد بڑھاپے میں آنے والے مسائل کو بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے ایجوکیشنل سائیکالوجی یعنی تعلیمی نفسیات کو۔ یہ سائیکالوجی کی وہ شاخ ہے جس میں نفسیاتی ریسرچ سے حاصل ہونے والے اصولوں کا اطلاق کلاس روم اور ایجوکیشنل پروسیس کے اوپر کیا جاتا ہے، اور ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ان تمام سائیکولوجیکل پروسیسز یعنی ذہنی اعمال کو اسٹڈی کرتے ہیں جن کا تعلق لرننگ یعنی آموزش کے ساتھ ہے۔ تعلیمی ماہرین نفسیات ریسرچ بھی کرتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والے علم کو اسکول اور کالج کی ایجوکیشن میں اپلائی بھی کرتے ہیں۔ ان کا مین فوکس اس بات پر ہوتا ہے کہ آموزش یعنی لرننگ کے پروسیس کو بہتر کیسے بنایا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے وہ بچوں اور نوجوانوں کی ڈیولپمنٹ کو بھی تھارولی اسٹڈی کرتے ہیں، وراثت یعنی ہیریڈیٹی اور ماحول کے اثرات کا مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف ایبلٹیز میں بچوں کے انڈیویجول ڈفرینسز کی کیا اہمیت ہے۔ تعلیمی عمل میں موٹیویشن یعنی محرک کس حد تک ضروری ہے۔ وہ ذہانت یعنی انٹیلیجنس کو اسٹڈی بھی کرتے ہیں اور اس کو میئر بھی کرنے کے مختلف ٹیسٹس اور طریقے ڈیولپ کرتے ہیں۔ ٹیچرز کی ٹریننگ کرتے ہیں اور پڑھانے کے بہتر طریقوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسپیشل بچے جو کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہوتے ہیں ان کی تعلیم کے طریقے ڈیولپ کرتے ہیں۔ ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ جب اسکول میں کام کرتے ہیں تو انہیں اسکول سائیکالوجسٹ کہا جاتا ہے۔ اسکول سائیکالوجسٹ بچوں کی ڈفرینٹ پرابلمس کو حل کرنے کے لیے ان کی کاؤنسلنگ یعنی مشاورت کرتے ہیں۔ بچوں کی ذہانت، انٹرسٹس وغیرہ کو جانچنے کے بعد ان کی تعلیمی اور ووکیشنل رہنمائی کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق کورس یا سبجیکٹس کا انتخاب کر سکیں۔ اسکول سائیکالوجسٹ پیرنٹس اور ٹیچرز کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور اکثر کیس کانفرنسز میں حصہ لیتے ہیں جس میں کسی خاص بچے کی بیہیویئرل اور ایڈجسٹمنٹ کی پرابلم کو حل کرنے کے لیے حکمت عملی ترتیب دی جاتی ہے۔ والدین اور اساتذہ کی اویئرنیس اور رہنمائی کے لیے ڈفرینٹ قسم کے کورسز، سیمینارز اور ورکشاپس بھی ترتیب دیتے ہیں۔ طالب علموں کی جانچ کے لیے مختلف طرح کے ٹیسٹس اور طریقے وضع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ایسے طریقے ڈھونڈتے ہیں جن کے ذریعے سے کمرہ جماعت کا انتظام یعنی کلاس مینجمنٹ اچھے طریقے سے کی جا سکے، اور پرابلم بچوں کو کنٹرول کرنے کے طریقے بھی بناتے ہیں۔ وہ طالب علموں کے ایسے مسائل کے حل ڈھونڈتے ہیں، مثلاً لرننگ ڈسیبلٹیز یعنی آموزش کی نااہلی، گفتگو کے امراض یعنی کمیونیکیشن ڈس آرڈرز، اسی طرح مختلف قسم کے جذباتی، کرداری، بیہیورل ڈس آرڈرز وغیرہ، اور ان بچوں کے ان مسائل پر قابو پا کر ان کو تعلیم دینے کے طریقے سوچتے ہیں۔